Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق ولق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے اس چیز کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا یہ کہ تو درجے میں بہت بڑا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تو اس پر میری لعنت ہے بدلے کے دن تک۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے مہلت دیجیے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو تجھے مہلت ہے وقت معلوم کے دن تک۔ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تم سے اور ان لوگوں سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں اور نہ ہی میں اس پر کوئی تکلف کرتا ہوں۔ یہ تو سارے جہان کے لیے ایک نصیحت ہے اور تم اس کو ضرور جان جاؤ گے ایک مدت بعد۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جب کافروں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جادوگر جھوٹے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں ایک ڈرانے والا ہوں، یعنی نبی ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور غالب ہے، قہار ہے۔ وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی سب کا رب ہے، غالب ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، یعنی آخرت کی یا قرآن کریم کی، جس سے تم اعراض کر رہے ہو۔ مجھے اس کا کوئی علم نہیں کہ اعلیٰ درباری کیا کر رہے تھے جب کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ تو بس ایک وحی ہے جو میرے پاس آئی جس کی وجہ سے مجھے معلوم ہوا، اور میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں۔ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے، پھر جب میں نے اسے ٹھیک ٹھاک بنا دیا اور اس کے اندر روح اللہ نے پھونک دی تو سب سجدے میں گر پڑے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافر تھا۔ آگے وہی مکالمہ شروع ہوا کہ فرشتے جن کے کوئی جن سے نہیں ہے، تمام فرشتے اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے والے تھے۔ جیسے اللہ رب العزت حکم دیا کہ جس آدم کو، جس انسان کو میں نے مٹی سے بنایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے،
اس کو سجدہ کرو تم لوگ، یہ میرا حکم ہے، تو سب سجدے میں گر پڑے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس فرشتوں کے صف میں شامل ہو گیا تھا عبادت کے ذریعے، لیکن اس نے سجدہ اس وقت نہیں کیا۔ اب اللہ رب العزت نے اس ابلیس سے پوچھا کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ ابلیس کے معنی اصل میں آتے ہیں مایوس ہو جانے کے۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ رب العزت نے اس کو ابلیس کہہ کے پکارا، یعنی اے مایوس، میری رحمت سے مایوس ہو جانے والے، اب تیرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ تو میری رحمت کا امیدوار بنے، اب تو ہمیشہ سے میری رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، میں نے تجھے دھتکار دیا۔ اس لیے اللہ نے اس کو پکارا اے ابلیس، نام اس کا کچھ اور تھا۔ تو بہرحال ابلیس کہہ کر اللہ نے پکارا اور پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا؟ تو نے تکبر کیا، غرور کیا، یا تو بہت بڑا درجے میں بہت بڑا تھا؟ اس نے فوراً جواب دیا انا خیر من، آپ نے جو اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر اس کی وجہ بھی اس نے بیان کی، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو ابلیس کے نزدیک گویا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے برتر ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ مفسرین نے بہت سی جگہوں پر اس کی الگ الگ وجوہات بیان کی ہیں۔ وہ یہ کہ شیطان نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی نیچے دبتی ہے، تو میں اس سے بلند ہوں۔ حالانکہ اس کی توضیح میں مفسرین نے اور بھی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو آگ جو ہے وہ مٹی سے بلند کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔ آگ جو ہے مٹی سے بلند کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن چیزوں سے آگ بنتی ہے، جن چیزوں سے آگ بنتی ہے وہ ساری چیزیں مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ہم ماچس بناتے ہیں جو اس میں کیا بولتے ہیں مسالہ ڈالتے ہیں، وہ آخر زمین ہی سے پیدا ہونے والی چیز ہے۔ چکماق زمین سے پیدا ہونے والی چیز، لکڑی زمین سے پیدا ہونے والی چیز، پیٹرول زمین سے پیدا ہونے والی چیز، ڈیزل زمین سے پیدا ہونے والی چیز، مٹی کا تیل زمین سے پیدا ہونے والی چیز، تارکول مٹی زمین سے پیدا ہونے والی چیز۔ اسی طرح آپ جو چیز بھی جو جلنے والی ہو آپ یہ دیکھیں گے وہ مٹی سے پیدا ہوئی ہے، مٹی سے نکل کر آئی ہے۔ جو چیز مٹی سے نکل کر آئی ہے تو وہ چیز مٹی سے بلند کس اعتبار سے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، وہ نہیں ہو سکتی۔ تو جس چیز سے نکل کر آئی ہے وہی چیز بلند ہو سکتی ہے، وہی چیز برتر ہو سکتی ہے۔ ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نطفے سے پیدا کیا۔ ماں باپ کی قدر کیوں رکھی اللہ رب العزت نے؟ کیونکہ انسان ان سے پیدا ہوا ہے، ہر انسان ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے ماں باپ کی عظمت اللہ نے بہت اوپر کر دی، بہت بڑھا دی، بلکہ یہاں تک کر دی کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ماں کے پیروں تلے جنت، باپ جنت کا دروازہ، دونوں جنت کا حصہ۔ ماں کے پیروں تلے جنت اور باپ جنت کا دروازہ۔ باپ کو ناراض کیا دروازہ نہیں کھلے گا، ماں کو ناراض کیا جنت نہیں ملے گی۔ ماں سے باپ سے تم پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے ان کو تم سے برتر کر دیا کہ ان کی عزت تم سے زیادہ ہوگی۔ اگر تم نے ان کے نافرمانی کی تو نہیں ہوگا۔ تو آگ مٹی سے پیدا ہوئی، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آگ مٹی سے بلند کسی بھی اعتبار سے
نہیں ہو سکتے. لیکن اس کا ایک تصور تھا کہ آگ جلتی ہے تو اوپر اٹھتی ہے اور مٹی ہمیشہ نیچے کی طرف بیٹھتی ہے، تو اس نے کہا کہ ہم بہتر ہیں، مٹی بہتر نہیں ہے. تکبر اس نے کیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ تو نے تکبر کیا ہے، جا تو مردود ہو چکا ہے، میں نے تجھے دھتکار دیا ہے، اب تو جنت سے نکل جا، اور تیرے اوپر میری لعنت ہے. کب تک؟ جب لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، آخرت کے دن تک، بدلے والے دن تک. اس کے بعد تو جہنم میں وہ ڈال دیا جائے گا. اس نے فوراً جب دیکھا کہ اب ہم رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے کہ رحمت کا امیدوار میں بن سکوں، فوراً اس نے اللہ کے سامنے عاجزی کی، کہا میرے پروردگار، میرے رب، تو مجھے مہلت دے دے، تو مجھے مہلت دے دے. یعنی یہاں سے جنت سے تو نکال دیا اور دنیا میں بھیج دیا، لیکن دنیا میں ایسی زندگی عطا فرما دے کہ مجھے سب سے بڑی زندگی مل جائے، یعنی آخرت تک کی زندگی ہم کو مل جائے. اللہ نے کہا جا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. جا تجھے مہلت دے دی، کب تک؟ ایک وقت معلوم تک، یعنی آخرت کے دن تک، بدلے والے دن تک. جب اس نے دیکھا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جا میں نے تجھے مہلت دے دی، تب اس نے فوراً اپنے دل کی بات کہی. اللہ تو جانتا تھا، اللہ تو جانتا تھا. اس نے کہا کہ اب تو نے تو مجھے گمراہ کر دیا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اب میں ان تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا. حالانکہ ابھی اس وقت ایک انسان بھی نہیں پیدا ہوا تھا سوا آدم علیہ السلام کے. حوا آدم علیہ السلام کے سینے سے پیدا کی گئی تھی جنت میں، بس یہی میاں بیوی تھے اور تو کوئی نہیں تھا. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اب تو نے مجھے دھتکار تو دیا، لیکن آدم کی نسل کو، آدم کی اولاد کو میں جو ہے گمراہ کر کے رہوں گا، سب کو گمراہ کروں گا. یہ شیطان نے کہا. لیکن ساتھ میں ایک بات اور بھی کہی، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو تجھ سے ڈرنے والے بندے ہوں گے، جو نیکی کی طرف لپکنے والے بندے ہوں گے، جو برائیوں سے بچنے والے ہوں گے، جن کے اندر تیرا خوف ہوگا، ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا. سب کو بہکا دوں گا، لیکن جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں گے انہیں میں نہیں بہکا پاؤں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جا، تجھے بہکانے کا پورا موقع دیتا ہوں، اور میں ٹھیک بات ہی کہتا ہوں، کیونکہ شیطان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تجھے مہلت دے دی اور جا تجھے بہکانے کا بھی موقع دے دیا، اور میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں کہ جو میرے مخلص اور نیک بندے ہیں ان کے اوپر تیرا کس بس نہیں چلے گا، سمجھ رہے نہیں؟ تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب آخرت تک ہمارے اوپر کوئی پکڑ، کوئی گرفت ہونے والی نہیں ہے. آخرت میں اس کی گرفت ہوگی. لہذا اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جن کو تو بہکائے گا آدم کی اولاد میں سے یا جناتوں میں سے، تو سن لے میں جہنم کو ان سب سے بھر دوں گا. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کو تو بہکائے گا اور جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے، سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یہ شیطان کا اور رب کا یہ مکالمہ گویا کہ اس وقت ہوا تھا جبکہ انسانی آبادی دنیا میں قائم نہیں ہوئی تھی. وہ تو اس مہلت مانگنے کے بعد میں اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے بہکا کر نکلوایا تھا اور دنیا میں وہ لے کر آیا تھا. پھر یہاں پر ایک نسل چلی اور پوری یہ ضروریت آخرت تک چلتی رہے گی. دنیا میں اگر مکلف ہیں تو صرف دو چیزیں ہیں، ایک انسان اور ایک جنات. ایک انسان اور ایک جنات. تو ایک جگہ اللہ نے فرمایا کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے. دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں، لیکن وہ مکلف ہے. وہ کیا ہے؟ مکلف ہے، یعنی وہ اجباری طور پر
اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہے وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، جو بھی ہے، پہاڑ، دریا، سمندر، جو بھی ہیں دنیا میں، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے ماتحت ہیں اور اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے یہ نافرمانی نہیں کر سکتے ذرہ برابر بھی، تو وہ مکلف ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا ہے، جی چاہے تو عبادت کر، جی چاہے تو عبادت نہ کر، جی چاہے تو میری الوہیت کو، میری قدرت کو، میری طاقت اور قوت کو مان لے، اور نہیں جی چاہتا ہے تو مت مان، غیر اللہ کی تو عبادت کر۔ لیکن یاد رہے، جو مجھے مانے گا، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو مجھے مانے گا، جو میرے سامنے جھکے گا، شیطان سے بچے گا، اس کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، اور جہنم کو اس سے میں بھر دوں گا۔ پھر نبی کو خطاب ہوتا ہے، کہہ دیجئے کہ میں یہ جو سیدھا راستہ تمہیں دکھا رہا ہوں، یہ نصیحت جو تمہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیتیں جو پڑھ پڑھ کر میں تمہیں سنا رہا ہوں، اللہ کا کلام جو تم تک میں پہنچا رہا ہوں، آخرت کے بارے میں جو میں تمہیں صحیح صحیح بتا رہا ہوں، یہ ساری جو خبریں میں تمہیں جو دے رہا ہوں، میں اس سلسلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں کہ تم مجھے معاوضہ دو، مجھے اجرت دو، وغیرہ وغیرہ، اور میں اس کا مکلف بھی نہیں ہوں۔ ہاں، اجر دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ یہ تو سارے جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اب چاہے وہ آخرت کی نصیحت ہو، چاہے یہ کتاب نصیحت ہو، اللہ کے نبی کا فرمان نصیحت ہو، یا جو چیزیں ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا میں عبرت کے لیے بنائی ہیں ہمارے لیے، ان کو ہم دیکھیں اور اس سے ہم نصیحت حاصل کریں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی بنی ہوئی ہیں، خود سے یہ چیز بنی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طاقت اور قوت سے یہ ساری چیزیں بنی ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے تو بہت اچھی بات، نہیں تو وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأُ بَعْدَ حِينٍ، اس خبر کو تم ایک مدت بعد بہت اچھی طرح سے جان لو گے کہ اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ رب العزت کا فرمان، آخرت کا جو وعدہ کیا گیا اور آخرت کا جو دن بتایا گیا، حساب کا جو دن بتایا گیا، وہ اس دن تم اچھی طرح سے جان لو گے اور اپنی نظروں سے دیکھ لو گے، اس وقت کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے اس طرح گویا کہ اشارہ کر دیا گیا کہ اگر ابھی نہیں سمجھ رہے ہو لَتَعْلَمُنَّ بَعْدَ حِينٍ، تو ایک مدت بعد اس خبر کو اس خبر کو اچھی طرح سے تم جان جاؤ گے، اور وہ مدت کون سی ہوگی؟ وہ آخرت کی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک